کچھ عرصہ قبل یہ کہا گیا کہ شاید ان کو جیل میں مار دیا گیا، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ وہ بولا گیا. تو یہ ایک ایسا حملہ ہوا جس کو افغان طالبان اب اس روپ میں پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک ہاسپٹل تھا اور اس پر حملہ ہوا. تو یہ اسلام آباد میں امام بارگاہ پر حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے درجنوں جو مسلمان تھے، وہ یہیں سے جو کچھ حملہ آور تھا اسی سینٹر سے تیار ہو کر وہ اسلام آباد آیا. گرینڈ افطار کا اہتمام کیا گیا اور اس افطار میں تقریباً 3000 کے قریب لوگ شریک ہوئے. جمائمہ کے بھائی اور عمران خان صاحب کے سابق سالے زیک گولڈ سمتھ ہیں، وہ پہلے تو پیچھے چھپ کر یہ ساری لابنگ کر رہے تھے، لیکن پھر وہ بھی فرنٹ پہ آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضرت جاوید اور آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 3 ایشوز، اور 3 ایشوز میں ایک سب سے پہلے بات کریں گے ہم جمائمہ گولڈ سمتھ کا سوشل میڈیا پہ پیغام جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے اپیل کی گئی ہے. دوسرا ایشو ہے وہ کابل میں ایک کارروائی ہوئی ہے اور اس میں جو دہشت گردوں کا ایک سہولت کاری کیمپ تھا جہاں خودکش بمبار تیار کیے جاتے تھے، اس پر حملہ ہوا ہے اور وہ تباہ ہوا. اور تیسرا ہم ذکر کریں گے لنڈن میں ٹرافالگر اسکوائر میں ہونے والی گرینڈ افطار کا، جس سے لندن کے میئر صادق خان نے خطاب کیا اور 3000 سے زائد لوگ جو ہیں اس میں، ان میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، وہ موجود تھے. اور اس پہ جو یہاں پہ قدامت پسند لوگ ہیں یہاں کے، وہ کافی سیکھ پائیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ. پچھلے تقریباً 1 سال سے ایک مہم چلائی جا رہی تھی پاکستان کے خلاف، اور اس کے مرکزی کردار تھے سلیمان اور قاسم، جو کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. اور ان کے پیچھے اس کی جو محرک تھیں وہ جمائمہ گولڈ سمتھ تھیں، اور ان کا حق ہے، ان کا سابق شوہر اور ان کے بچوں کے والد عمران خان صاحب جیل میں تھے، بلکہ ہیں، اور وہ ان کی رہائی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی تھی. ظاہری بات ہے ایک جب اس طرح کا معاملہ ہو تو کوشش کی جاتی ہے، اور اس کوشش کے دوران انہوں نے ہر ممکن حربے استعمال کیے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ سلیمان اور قاسم نے برطانیہ کے میڈیا کو بھی انٹرویوز دیے، سنگین الزامات لگائے گئے پاکستان پر، پاکستان کی فوج پر. بڑا جارحانہ رویہ رہا ان کا. پھر ہم نے دیکھا وہ امریکہ بھی گئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے کوشش کی ایک لابنگ کرنے کی اپنے والد کی رہائی کے لیے. پھر وہ واپس آئے، پھر وہ یہاں کے برٹش پارلیمنٹیرین سے لابنگ کرتے رہے. پھر ایک اہم کردار اس میں جو بیک گراؤنڈ میں ہے وہ جمائمہ کے بھائی اور عمران خان صاحب کے سابق سالے زیک گولڈ سمتھ ہیں. وہ پہلے تو پیچھے چھپ کر یہ ساری لابنگ کر رہے تھے، لیکن پھر وہ بھی فرنٹ پہ آ گئے. ہاؤس آف لارڈس میں ہونے والی ایک سیشن میں انہوں نے کھل کر عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا. یہ تو چلیں ان کا حق بنتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے. تو زیک گولڈ سمتھ صاحب جو کہ اس وقت اسرائیل کی طرف سے جو مظالم ہو رہے ہیں، چاہے وہ غزہ میں ہوں یا ایران پر، اس پر تو وہ بولتے نہیں، بلکہ وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت بھی کرتے ہیں، وہ بھی ان کا حق ہے. لیکن پاکستان کی امداد بند کرنے کا انہوں نے بات کی. تو یہ تھا سارا بیک گراؤنڈ. ملینز آف ڈالرز کا خرچہ ہو چکا تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں. اور اس کے پیچھے جو گولڈ سمتھ فیملی ہے اس کا ایک بھرپور کردار ہے. ظاہری بات ہے ان کے یہاں پر بہت سارا اثر و رسوخ ہے، میڈیا کے لوگ ان کے جاننے والے ہیں. ہم نے دیکھا بہت سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے ان کی جو سوشل میڈیا پوسٹ تھیں ان کو ری پوسٹ بھی کیا، آواز بھی اٹھائی، اور بڑی دھمکی آمیز باتیں ہوتی تھیں پاکستان کے خلاف، پابندیاں لگوانے کی باتیں ہوتی تھیں. پھر انہوں نے کہا ہم یورپین یونین جائیں گے، وہاں جا کر پاکستان کے خلاف پابندیاں لگوائیں گے. پھر انہوں نے ممبران پارلیمنٹ سے
جو ہے وہ لابنگ کی، بلکہ کر رہے ہیں، ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور عمران خان صاحب کی صحت کو بہانہ بنا کر، جو کہ ان کا حق بھی ہے، اور عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے پروپیگنڈا کیا گیا جی ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل یہ کہا گیا کہ شاید ان کو جیل میں مار دیا گیا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ وہ بولا گیا. پھر جتنے بھی حربے تھے وہ اب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے عالمی سطح پر، عمران خان صاحب کے جیل میں ہونا صحت کو لے کے بالکل ارریلیونٹ ہو گیا یہ پروپیگنڈا. گو کہ میں اس حق میں ہوں کہ عمران خان صاحب کو دینی چاہیے اجازت، وہ ہاسپٹل ان کو لے کے جانا چاہیے، 2-4 دن رکھ لینا چاہیے ان کو، وہاں پر ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. یہ میں اس کا فرم بلیور ہوں. لیکن جو باتیں ہوتی ہیں وہ پہنچ کے جو معاملات ہوں گی، جو ان کی بہن علیمہ خان وہ کر رہی ہیں، تو اس کے بعد تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کا آفٹر افیکٹس کے لیے جو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کی صحت پہ سیاست کو اب جو لیٹسٹ بات ہوئی ہے وہ اصل میں دیکھنے والی ہے. جمامہ گولڈ سمتھ نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کی ہے، اور ان کا رویہ یکدم جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. وہ جو پہلے ایک تیز تند تھا ہوتا تھا، سخت لہجہ ہوتا تھا، وہ اب اپیل میں بدل گیا. اور انہوں نے اپیل کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے. یہ میں ان کی جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے وہ اگر میں پڑھ کے سناؤں آپ کو، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں سلیمان اور قاسم جو ہیں انہوں نے جنوری میں اپنے والد عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پاکستان جانے کے لیے ویزا کی درخواست دی تھی. اور پاکستان کونسل خانے کے مطابق عام جو آن لائن ویزا پروسیس ہے وہ عام طور پر 7 سے 10 ورکنگ دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اب 60 دن گزر چکے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے، انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ عوامی سطح پر حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ وہ 4 سال بعد اپنے والد سے محفوظ طور پر ملاقات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا حوالہ دیا. پھر انہوں نے وزیر اعظم کے ترجمان جو ہیں مشرف زیدی کا جو ایک انٹرویو تھا، یلدا حکیم جو صحافی ہیں اسکائی نیوز کی، ان کے انٹرویو کا بھی دیا تھا کہ جی ان سے کہ اگر پڑھی ان کو اجازت دی جا سکتی. پھر جمامہ خان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اب تک انہیں والد سے فون پر بات کرنے یا خط بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شاید وہ بول رہی ہیں کچھ عرصہ قبل ان کے والد کی بات کروائی گئی تھی عمران خان صاحب کی سلمان اور قاسم سے. یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، میرا 2 ہفتے کی پہلے کی بات ہے. پراپر بات بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سارے معاملات. تو یہ کہنا کہ ان کی بات نہیں کروائی گئی تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے غلط بیانی ہے. اور یہ ان کا پھر انہوں نے اپیل کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کہ براہ کرم عمران خان کے دونوں بیٹوں کو جلد از جلد اپنے والد سے ملاقات کی اجازت دی جائے، خاص طور پر جب ان کی صحت کے بارے میں تشویش ہے. تو یہ ہے ایک چینج آئی ہے ان کے لہجے میں. جو عمران خان صاحبہ کے اچھی خاتون ہے، گو کہ عمران خان صاحب نے جو بھی کیا ان کے ساتھ یا جس طرح بھی ان کی علیحدگی ہوئی جو بھی ہوا، لیکن وہ ہمیشہ بات کرتی ہیں. میں خود بھی ان کے لیے ایک اس لحاظ سے ٹھیک کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی وہ بات کرتی ہیں. لیکن جو اس سارے معاملے میں ان کا معاملہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے حوالے سے جو کمپین چلتی رہی تو نام ان کا آتا ہے، مبینہ طور پر کہا جاتا ہے جی کہ وہ ساری کمپین جو پیچھے ہے وہی کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پہ ریسورسز ہیں، لوگوں سے بات چیت ہے، پرانا خاندان ہے، گولڈ سمتھ فیملی کو لوگ جانتے ہیں. پھر زیک گولڈ سمتھ صاحب ہیں، ان کا بھی ایک ہلکا اثر ہے. تو اس سارے معاملے میں اب ان کی اپیل آ گئی ہے. تو عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے میں تو خود کہوں گا حکومت کو تو الاؤ کرتے. سلمان اور قاسم صاحب جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے، اپنے والد سے مل کے ان کی ملاقات کروا دی جائے. اگر آدھے گھنٹے کی تو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ہے اصل طریقے سے، محبت سے، پیار سے اگر آپ بات کریں بجائے اس کے کہ دھمکیاں اور دوسرے نیگیٹو معاملات کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے اگر اس طرح بات ہو تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ بڑا رویہ میں چینجنگ ہے اس حوالے سے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اس وقت ایران
پر اسرائیلی اور امریکہ کے حملے کے بعد سچویشن ٹوٹل چینج ہو چکی ہے، اور جو وہ پروپیگنڈا مشینز جو چلتی تھیں مسلسل، لوگ اب اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ تحریک انصاف اور جمامہ خان صاحبہ کی سوشل میڈیا کمپین مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب انہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو حکومت کے خلاف نرم رویہ اختیار کرنے پر مجبور کیا. جو نشانہ بنایا گیا ایک ایسی بلڈنگ کو جو کہ افغانستان کے اندر جو سو کالڈ طالبان رجیم ہے وہ استعمال کر رہے تھے سوئسائڈ بامبرز کو ٹرین کرنے کے لیے. یہ ٹریننگ سینٹر تھا بہت بڑا، اور اس ٹریننگ سینٹر کے اندر سینکڑوں جو نوجوان تھے ان کو تیار کیا جاتا تھا، ان کو ڈرگز دی جاتی تھی، ڈرگ ایڈکٹ کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ان کو پاکستان حملے کے لیے بھیجا جاتا تھا. ابھی کچھ عرصہ قبل آپ کو یاد ہوگا ایک طالبان کمانڈر نے افغان ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے دھمکی دی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر سوئسائڈ بامبر بھیجیں گے، خودکشا بمبار بھیجیں گے. تو یہ جو حملہ ہوا ہے، جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو جو ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں پاکستان کے اندر حملہ کرنے والے جو خودکش بمبار تھے ان کا ٹریننگ کیمپ تباہ کیا گیا، جو سورسز یہ بتا رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی کارروائی تھی، اور اس کارروائی کے حوالے سے جو ہے آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کی جو اس وقت ملٹری لیڈرشپ ہے اور سول لیڈرشپ ہے، وہ اس بات پر یکسو ہیں کہ اب ڈیفینسو نہیں، ان ایسے لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف ان حملوں میں ملوث ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا. تو جو ایک سورسز ہمیں بتاتے ہیں، بات ہوئی ہے کہ جی جو سوئسائڈ بامبر ٹریننگ سینٹر تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ جو جگہ تھی یہاں پر درجنوں جو ڈرگ ایڈکٹ انڈیویجولز ہیں ان کو زبردستی رکھا جاتا تھا، اور ان کو جو ٹرین کیا جاتا تھا ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہائیلی آرگنائزڈ جو پریکٹس تھی، اور اس میں بڑا تعداد میں وہاں پہ اسلحہ کا ذخیرہ بھی تھا اور ساری چیزیں موجود تھیں. تو یہ ایک ایسا حملہ ہوا جس کو افغان طالبان اب اس روپ میں پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک ہاسپٹل تھا اور اس پر حملہ ہوا. یہ مغربی میڈیا میں یہ نیریٹو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اصل میں یہ وہ سینٹر تھا جہاں سے اسلام آباد میں امام بارگاہ پر حملہ کرنے والا جو خودکش بمبار تیار کیا گیا تھا، جو ہمارے سورسز یہ بتاتے ہیں. تو یہ اسلام آباد میں امام بارگاہ پر حملے کے نتیجہ میں شہید ہونے والے درجنوں جو مسلمان تھے، وہ یہیں سے جو خودکش حملہ آور تھا اسی سینٹر سے تیار ہو کر وہ اسلام آباد آیا تھا. اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے جو واقعات سیکورٹی فورسز پر جو حملے میں ملوث لوگ تھے وہ بھی اسی سینٹر سے آتے تھے، اور بڑی تعداد میں اس کو یہاں سے پاکستان کے لیے نقل و حمل ہوتی تھی. تو یہ ایک بیس کیمپ تھا جو سوئسائڈ بامبرز کا. تو اس طرح جو ہمیں سیکورٹی فورسز کے طرف سے جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے اس جگہ کو نشانہ بنایا جو کہ خطرناک ایکٹیویٹیز میں. تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جو مغربی میڈیا یا ان طالبان کے ہمدرد بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہاسپٹل ہے. اس پروپیگنڈے میں کوئی صداقت نہیں. جو سینکڑوں جو انتہا پسند جنگجو طالبان ہیں وہ اس جگہ موجود تھے، اور اس کو پاکستان کے خلاف لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے بھارت کی فنڈنگ تھی. بھارت ان کیمپس کو فنڈ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف جو معاملات ہیں، جو دہشت گردی ہے اس کے لیے. تو یہ پاکستان نے افغان دہشت گردوں کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا ہے. یہ بڑی ایک فورسز کی طرف سے سکسیسفل کارروائی بتائی جا رہی ہے کہ جو خودکش بمبار تھے جو تیار ہوتے رہے تھے تو اس سینٹر کا قلعہ کما کیا گیا. چلے اب تیسری خبر کی طرف آتے ہیں. تیسری خبر ہے لندن سے، اور لندن کا ٹرافالگر اسکوائر، اور ٹرافالگر اسکوائر کے اندر ایک گرینڈ
افطار کا اہتمام کیا گیا، اور اس افطار میں تقریباً 3,000 کے قریب لوگ شریک ہوئے۔ اس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، ایک یکجہتی کا وہاں پہ منظر تھا، اور بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اور اس کی خاص بات یہ تھی، لندن کے میئر صادق خان اس میں موجود تھے، انہوں نے شرکت کی، افطار بھی وہاں پہ کیا، پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھی انہوں نے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا ایک یونٹی دکھانے کا، اور ٹرافالگر اسکوائر جو لندن میں ایک اہم جگہ ہے، وہاں پر یہ ایکٹیویٹی ہوئی، اور میئر آف لندن جو ہے وہ اس میں انہوں نے خطاب بھی کیا، مسلمانوں کے ساتھ افطار بھی کیا، اور انہوں نے اس موقع پر بڑی واضح طور پر جو مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے درمیان یکجہتی پر زور بھی دیا۔ اور اس موقع پر اس جو یکجہتی کا موقع تھا، اس کو انتہا پسند جو سفید فام جو وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلاموفوبیا جو آلریڈی رائز پہ ہے، اس کو دیکھ کر سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہی ٹرافالگر اسکوائر ہے جس پر دیوالی بھی منائی جاتی ہے، ہندوؤں کا جو تہوار ہے۔ یہاں پر سکھوں کے تہوار بھی جو بیساکھی وہ بھی یہاں پر منائی جاتی ہے، اور کرسچنس کے بھی جب ہوتا ہے یہاں پر وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے اس کو، اور ہوتا بھی میئر آف لندن کے تحت، میئر آف لندن خود شرکت کرتے ہیں، وہ دیگر مذاہب کے بھی جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ سب اس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن صرف اس کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ یہاں پر اذان بھی دی گئی۔ بڑی اچھا روح پرور مناظر تھا، 3,000 سے زائد لوگ اکٹھے ہوئے، اکٹھے افطار کیا، نماز بھی پڑھی، اور جو غیر مسلم تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس طرح کا جو ایک یکجہتی کا مظاہرہ وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا۔ تو اس طرح کی جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ومبلڈن ٹینس اسٹیڈیم ہے جو وہاں پر بھی افطار کا اہتمام کیا گیا، گرینڈ افطار، وہاں پہ بھی ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ یہاں پہ اسٹیڈیم، فٹ بال اسٹیڈیم ہے ٹوٹنہم، وہاں پہ بھی اسی طرح کا ایک افطار کا اہتمام ہوا، اس میں بھی سینکڑوں لوگ شریک ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے، اور وہاں پہ بھی جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں پر غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو انتہا پسند ہیں ان کو یہ چیز گوارا نہیں ہے، اور ایک مسلسل پروپیگنڈا شروع ہو رہا ہے۔ صادق خان کو جو میئر ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دیگر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر یکجہتی بھی بہت ہے۔ اسی طرح کا ایک ڈنر جو ہے افطار ڈنر آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی ہوا، جہاں پر مسلمان بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے، اور بڑا ایک اچھا ایٹماسفیئر تھا۔ تو یہ برطانیہ کا خاصہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کی تقریبات ہوتی ہے تو تمام جو مذہب کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ تھے آج کا ویلاگ جس میں ہم نے آپ کو اہم خبروں سے آگاہ کیا۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔